بہت ہی پیارے بھائی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے فیصل پولانی بھائی، یہ ہر نیک کام میں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل رہتے ہی ہیں، اور ہمارے محمد علی سندھی بھائی بھی موجود ہیں۔ ان کو جب پتہ چلا کہ میں اپنے والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجد بنانے جا رہا ہوں، تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر حصہ ملائیں گے۔ تو فیصل بھائی نے اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کی نیت کی۔ محمد علی بھائی کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا تھا، انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کے لیے نیت کرتا ہوں۔ اب ہمارے پاس دو آپشن تھے کہ یا تو ہم کوئی بڑی جگہ لیتے اور ایک مسجد بناتے، مگر الحمدللہ پھر ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ہم ایک کی بجائے پھر دو مسجدیں بناتے ہیں۔ تو فیضان اعلیٰ حضرت آج یہ منظور کالونی میں آج اس کا افتتاح ہو گیا، اور اللہ کی رحمت سے ایک ایسا علاقہ ہے پاکستان کا، ایک ایسا شہر ہے جہاں پر مسجد کی بڑی حاجت تھی، خیبر پختونخوا میں، جس کا نام ہے شنکیاری۔ تو الحمدللہ وہاں بھی 500 گز کا پلاٹ لے لیا گیا ہے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں وہاں بھی مسجد کا معاملہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رہے حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو آج اللہ کے گھر کا افتتاح ہوا ہے۔ میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ شاید مجھے اپنے نئے گھر میں داخل ہونے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آج اللہ کے گھر میں نماز کا افتتاح ہونے پر خوشی ہے، کیونکہ یہ گھر قیامت تک رہے گا۔ میں اور آپ اپنے گھر میں کتنے سال رہیں گے؟ تھوڑے دنوں رہتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، گھر رہ جاتا ہے، بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ مگر یہ جو گھر بنتا ہے، جو مسجد بنتی ہے، یہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، قیامت تک اذانیں، نمازیں، سجدے ہوتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ بھی ہمارے نگران صاحب نے بتایا کہ آج عشاء کی نماز تو ہو گئی، لیکن اب کل سے انشاءاللہ یعنی فجر کی نماز سے 5 نمازوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ علاقے والوں کو مبارک ہو کہ دعوت اسلامی نے آپ کو گویا یہ تحفہ دیا ہے کہ یہ مسجد ماشاءاللہ گراؤنڈ پلس 3 یہ جگہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اسی مسجد میں بچوں کا مدرسہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو جو مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن سکھانا چاہتے ہیں، تو جو بھی ہمارے یہاں امام اور مؤذن صاحب ہوں، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو بہرحال یہاں میں بیان کے شروع میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک اہم بات جو مجھے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کرنی ہے، میرے رشتہ دار بھی موجود ہیں، اور مجھے اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں امید ہے لائیو عاشقان رسول دیکھ رہے ہوں، بعد میں یہ بیان جب مدنی چینل پر ہوگا اس میں دیکھیں گے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مرنے کے بعد ہم اپنے مرحومین کو، یعنی ہمارے جو دنیا سے چلے گئے، ان کو ثواب ہی کا تحفہ پہنچا سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان تک کچھ اور پہنچانے کا۔ مال تو نہیں ملتا نا ان کو۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کا والد یا والدہ دنیا میں ہے تو آپ انہیں کبھی سوٹ کا تحفہ دیں گے، کبھی عطر کا تحفہ دیں گے، ماں کو کبھی اللہ توفیق دے چلیں، اللہ پاک برکت ڈال دے، کبھی کوئی گولڈ کی چیز دلوا دیں گے۔ لیکن اب تو ماں نہیں ہے، والد نہیں ہے، اب کیا پہنچا سکتے ہیں؟ تو سبحان اللہ، اب انہیں آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بہترین گفٹ ہے اولاد کی طرف سے اپنے والدین کو کہ ان کے نام پر مسجد بنا دی جائے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں، اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، دیکھو ہمیں اگر آج دنیا میں جو کچھ ملا ہے تو یہ والدین کا صدقہ ہے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ نے گھر بنا کر دیے، اب ہماری باری ہے کہ ہم ان کے لیے جنت میں گھر بنائیں، کیونکہ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو آپ اپنے مرحومین کے لیے جب مسجد بناتے ہیں، میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ انہیں بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا، جس نے بنایا اسے بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا، غریب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جناب اب تو کروڑوں روپے چاہیے، میرا رب بڑا کریم ہے، یاد رکھیے گا۔ صدقہ جو ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ تعداد نہیں دیکھا جاتا، معیار دیکھا جاتا ہے کہ دل کیسا ہے، اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کیسا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، 1 درہم، حدیث پاک کا مضمون ہے، 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ لاکھ تو لاکھ ہوتا ہے، ایک تو ایک ہوتا ہے۔ تو
تو نبی پاک نے فرمایا ایک شخص آیا، اس کے پاس لاکھوں تھے، ان لاکھوں میں سے 1,00,000 دیا، اور ایک آیا اس کے پاس ایک ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو یہ ایک جو ہے اس 1,00,000 سے بڑھ گیا۔ تو اگر کوئی غریب ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں اپنے محرومین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ اصل تو ثواب پہنچانا ہے نا، اللہ دل دیکھتا ہے آپ کی، اللہ کی بارگاہ میں جو راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت کیا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ اور بھی طریقے ثواب پہنچانے کے، جیسے آج ہم نے قرآن خوانی کی، نعت خوانی ہوئی، انشاءاللہ ان ثواب کا سب کا بھی سارے ثواب کریں گے، تو یہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک اس مسجد کو شاد و آباد رکھے۔ یہاں میں شکریہ بھی ادا کروں گا اس علاقے کے جو ہمارے نگران صاحب ماشاءاللہ، تنویر بھائی کا بھی، اور باقی جو ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے دن رات ایک کیا، اور ہم تو ظاہر یہاں رہتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے، میں دیکھتا تھا کہ ہم نے ان کو 8-10 دن کا ٹائم دیا اور انہوں نے پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو اللہ پاک ان کو بھی، اور جن جن لوگوں نے تعاون کیا، اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین یا تو ہمارے دنیا میں ہیں، یا کئی وہ ہیں کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اور ماں باپ کی جو برکت ہے، بعض لوگ اس سے بڑا دور رہتے ہیں، اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ہستیاں کتنی بڑی ہیں۔ اچھا، ماں کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، ماں کی دعا، جنت کی ہوا، یقیناً ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کی قدموں کو جنت کی چوکھٹ کہا گیا، اور ماں ہی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، دیر از نو کمپیریزن، ماں کا کوئی دنیا میں نعم البدل نہیں ہے۔ لیکن والد کے حوالے سے بعض اوقات وہ فیلنگز نہیں ہوتی ہیں، والد کے حوالے سے وہ محبت کا اظہار بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ آج میرے والد مرحوم کے ہم ایصال ثواب کے، ان کے سالانہ فاتحہ بھی ہے، تو میں کچھ والد کی کیا اہمیت ہے اور والد کا ہماری زندگی میں کردار کیا ہے، اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا تو ایک بیٹے نے بڑا عجیب فارمولہ اپنے بھائیوں کو پیش کیا کہ ایسا کرو، یا تو تم تینوں مل کر والد صاحب کی تیمارداری کرو، لیکن اتنی بڑی نیکی کماؤ گے تو پھر وراثت میں حصہ نہ لو، اور اگر مجھے یہ کام دے دو کہ میں والد کی تیمارداری کروں، پھر تم نہ کرو، میں ساری خدمت کروں گا، مجھے وراثت میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ بڑی عجیب سی بات تھی، پیسے کون چھوڑتا ہے، مگر وہ بھائی جانتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت میں کیا، والد کی خدمت کا اجر کیا۔ تو اس نے کیا کیا، تینوں بھائیوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، ٹھیک ہے والد کی خدمت بھی کرو، پیسے بھی نہیں لوگے، ہمارا اپنا حصہ بھی چھوڑ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ فارمولہ سیٹ ہو گیا، وہ بھائی اکیلا بیٹا اپنے والد کی خدمت کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی حصہ نہیں لیا، کیونکہ وعدہ کیا تھا میں والد کی خدمت کروں گا، میراث میں حصہ نہیں لوں گا۔ اب کیا ہوا، ایک رات کسی خواب میں اس کو ایک آواز آئی کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں 100 دینار موجود ہیں، 100 دینار یعنی سونے کے سکے موجود ہیں، وہ لے لو۔ تو اس شخص نے خواب میں ہی اس بتانے والے سے پوچھا کہ ان 100 دینار میں برکت ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک جگہ بتائی گئی ہے کہ وہاں 100 دینار ہیں، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو، پہلے میراث چھوڑ دی، اس میں بھی حصہ نہیں لیا، 100 دینار سونے کی اشرفیاں مل رہی ہیں، تم غریب بھی ہو، حصہ تو لے لیتے۔ کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، برکت نہیں تو مجھے وہ مال نہیں چاہیے۔ رات پھر خواب میں سویا، پھر اس نے خواب میں اس کو ایک جگہ دکھائی گئی کہ فلاں جگہ پر 10 سونے کی اشرفیاں، 10 دینار پڑے، لے لو۔ کہتے یہ بتاؤ برکت ہے کہ نہیں اس میں؟ خواب میں جس نے بتائی جگہ کا برکت نہیں ہے اس میں، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر بیوی کو بتایا، عجیب آدمی 100 سے 10 پہ آ گئے، 10 تو لے لو، کہا نہیں برکت نہیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ اب پھر خواب دیکھا، اب اسے ایک جگہ بتائی گئی کہ 1 دینار ہے ایک جگہ پر، وہ لے لو۔ اس نے سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ صبح اٹھ کر گیا اور وہ 1 دینار اٹھا کر لایا، 1 دینار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس 1 دینار سے اس نے گھر والوں کے لیے کہا کہ مچھلی خرید لیتا ہوں۔ اس نے 2 مچھلیاں خرید لی کہ کچھ نہیں تو گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلا دوں۔ مگر جب گھر آیا اور ان دونوں مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا
تو ان دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا. بڑا عجیب و غریب، بڑا یونیک وہ موتی تھا. تو اب اس نے موتی تو رکھ لیا اپنے پاس، مگر ہوا یہ کہ بادشاہ نے اسی دن ایک آرڈر جاری کیا کہ مجھے اس کلر کا اور ایسی ڈیزائن کا موتی چاہیے. سارے شہر کے جیولرز کے پاس اس کے نمائندے گئے، کہیں وہ موتی نہ ملا. آخر کار اس کے دروازے تک لوگ پہنچے تو پتہ چلا ایک بندہ ہے محلے میں جس کی کل مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلا. جا کر ڈھونڈا تو موتی نظر آیا، کہا یہ تو وہی موتی ہے. بادشاہ کو بھی دکھایا، کہا یہی چاہیے. تو اب کہا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا 30 خچر، یعنی دو آسان لفظوں میں 30 ڈونکی. پہلے کے زمانے میں گدوں پر گھوڑوں پر سامان لادا جاتا تھا نا، تو بادشاہ نے 30 ڈونکیز 30 خچر پر سونے کی بوریاں لدوا کر اس سے وہ موتی خرید لیا. کتنا مال ہو گیا؟ 1 دینار کی برکت سے. اچھا موتی بکا بھی 1، ٹھیک ہے. بادشاہ نے جب موتی دکھایا اپنے سارے تمام لوگوں کو، تو اب ایک جو اس کا ایکسپرٹ تھا اس نے کہا یہ ایک سے خوبصورتی نہیں آئے گی، اس کی جوڑی ہونی چاہیے. جب اس کا دوسرا موتی بادشاہ صاحب آپ کو ملے گا نا تب اس کی اصل ویلیو بنے گی. اچھا اور ڈھونڈتے ہیں. پھر ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا. واپس اس کے دروازے پر پہنچے، اور جب اس کے دروازے پر پہنچے تو وہ لڑکے سے پوچھا کہ ایسا دوسرا ہے؟ کہا ایک اور ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کہا اب مجھے دے دو. کہا نہیں، اب قیمت اور ہوگی. اب کیا ہوا؟ اب کہا اس سے ڈبل قیمت پر تمہیں ملے گا. تو 60 خچر ڈونکیز جو تھے اس کے اوپر سونا لد کر یہ موتی اسے پیش کیے گئے. میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ اللہ والوں کی باتیں کتاب میں موجود ہے. ہمارے لیے درس کیا ہے؟ یہ میں نے واقعہ تو بزرگوں کا سنا ہے نا، قرآنی بڑا مشہور واقعہ ہے سورہ بقرہ، کہ اگر واقعے کو پڑھیں تو یہ سورہ بقرہ کس لیے اس کا نام بقرہ پڑا؟ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو. یہ جو گائے کا والا واقعہ ہے، یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے بکی تھی. تفصیل ہے اس واقعے کی، لیکن اشارہ دے دیتا ہوں، جنہوں نے پڑھا انہیں معلوم ہے، نہیں پڑھا تو تفسیر قرآن میں پڑھے کہ سونا بھر کر اس گائے کی خال میں ایک نوجوان کو اس زمانے کے لوگوں نے دیا تھا. کیوں؟ کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی، ماں کی بات مانی تھی. اللہ نے ایسی گائیں عطا کر دی کہ وہ گائیں پوری دنیا میں کہیں اور نہیں تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بات سیکھنے والی ہے، یہاں والدین کے لیے بھی درس ہے، بچوں کے لیے بھی درس ہے. وہ والدین جو کہتے ہیں یار بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا ہے. ارے بھائی بچوں کے لیے تو کما رہا ہوں، بلے اس کے لیے حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے. گھر بنانا ہے بچوں کے لیے، فیکٹری لگانی ہے بچوں کے لیے، اور کماؤں گا بچوں کے لیے. یہ نہیں سوچ رہا کہ بچوں کے لیے میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، تربیت کیا کر رہا ہوں. یاد رکھیے، جو شخص بچوں کے لیے مال بھی چھوڑ جائے اور تربیت بھی نہ کر کے جائے تو وہ مال سے تو حرام کام کریں گے، الٹا پھر باپ کو مار پڑنی ہے. ایک بزرگ کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا سے جانے لگے نا تو بہت تھوڑے پیسے چھوڑ کر گئے. تو کسی نے کہا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. کیا شاندار جواب دیا. فرمایا اگر میرے بچے نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو ان کے لیے کچھ چھوڑنا درست ہی نہیں تھا. چھوڑ کے جاتا تو الٹا اور غلط کاموں میں خرچ کرتے. اور اگر اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے انہیں عطا فرما دے گا، ان کو خود ہی غنی کر دے گا، خود ہی ان کی روزی میں برکت ڈال دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اصل چیز نیک اولاد ہے جو مال جمع کر کے سوچتے ہیں پیچھے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں. ارے بھائی پہلے ان کی تربیت تو ایسی کرو کہ مال چھوڑ کر جاؤ تو وہ مال تمہارے لیے صحیح طریقے سے استعمال کرے. اور دوسری بات، اگر تھوڑا بھی چھوڑ کر گئے ہو نا اور برکت والا، آپ نے لفظ سنا، برکت والا ہے، حلال ہے، اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا. آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی، اربوں پتی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے بہت بڑا بزنس چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن بچے غلط کاموں میں ہوتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد وہ سارا بزنس بیڑا غرق ہو جاتا ہے. مگر غریب آدمی بعض اوقات دنیا سے جاتا ہے، اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، اللہ اس اولاد کو ایسا نوازتا ہے کہ وہ اپنے والد سے بھی کاروبار میں آگے نکل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک جس مال میں برکت ڈال دے، اصل یہ مانگا کرو. اور پھر جو دوسری بات، حلال تھوڑا بھی ہونا وہ بہت برکت والا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ نہ مانگا کرو، اللہ سے مانگو مولا جو بھی دے برکت والا دے، خیر والا دے، سکون والا دے، حلال دے.
کروڑ پتی لوگ بھی رات کو نہیں سو پاتے، ایسے بھی ہیں، بیماریاں ہیں ان کے ساتھ، اور ٹھیلا لگانے والا رات سکون کی نیند سوتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، بچے اس کے فرما بردار ہیں۔ اصل چیز پیس آف ہارٹ ہے، دل کا سکون ضروری ہے، صرف نوٹیں ضروری نہیں ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ بے شک تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو، زیادہ ہو اور حرام ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اس بچے نے والد کی خدمت کی، اللہ پاک نے اس کو کیسے غیب کے خزانوں سے عطا کیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے والد یہ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے اور بچوں کو سایہ دیتا ہے، دن رات کام کرتا ہے کہ بچے خیر سے کھانا کھائیں۔ کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا مگر والد اپنی خواہشات کو مار کر ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے، ہماری فرمائشیں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ جو بعد میں والد بنے ہیں نا انہیں اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب بچہ فرمائش کرے بازار میں جا کے کہ ابو یہ لینا ہے، اور ابو دیکھیں کہ یار جیب میں پیسے اتنے ہیں نہیں مگر بچہ ضد بڑی کر رہا ہے، اپنے بجٹ کو آؤٹ کر کے بھی والد اپنے بچے کی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ یہ ہمارے والد نے بھی ہمارے ساتھ کیا، یہ آپ کے والد نے بھی آپ کے ساتھ کیا ہے کہ خود تکلیفیں۔ درخت ہمیشہ یاد رکھیں، درخت کے پتوں کے نیچے سایہ ہوتا ہے مگر درخت اوپر سے بہت گرم ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ والد اتنی بڑی نعمت دی ہے جو انگلی پکڑ کر سکھاتا ہے۔ والد ہمیشہ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے۔ یاد رکھیں دنیا میں ہمیں کوئی ترقی دیکھنے میں عموماً لوگ پسند نہیں کر رہے ہوتے، حسد ہو جاتا ہے نا لوگوں کو، مگر ماں باپ وہ ہستی ہیں، اور خاص طور پہ والد کہ جب بیٹا ترقی کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے یہ ترقی کرے بلکہ مجھ سے بھی زیادہ ترقی کرے۔ وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ بیٹا میرا آگے نہ نکل جائے، کیونکہ والد اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، والد اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ اور رشتہ ہے، وہ بے لوث رشتہ ہے۔ وہ اپنے غم سہے گا، اپنے بچوں کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ بچہ ڈی مورلائز ہو جائے، بچہ کسی مشکل میں آ جائے، وہ اس کا حوصلہ بڑھائے گا، اسے کہے گا بیٹا گھبرانا نہیں، میں ہوں نا۔ حالانکہ وہ خود بھی گھبرایا ہوا ہے، وہ خود بھی ٹینشن میں ہے۔ ارے باپ بتاتا ہی نہیں گھر میں کہ میرے اوپر کتنی پرابلمز آئی ہوئی ہیں، اسے پتا ہے بچوں کو بتاؤں گا، بچوں کی ماں کو بتاؤں گا، سب ٹینشن میں آ جائیں گے، ان کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ ارے میں ہوں نا، میں برداشت کر لوں گا۔ کبھی قرضے اٹھاتا ہے، کبھی مشکل زندگی گزارتا ہے، اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتا، مگر اب بچے کی جب باری آتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے اور والد بوڑھا ہوتا ہے، ایک سٹیج آتا ہے کہ اب بچے کی باری آتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم اور آپ ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ انہوں نے جب ہماری خدمت کی، جب چلنا نہیں آتا تھا، جب کھانا نہیں آتا تھا، جب بے لباس تھے، جب کمزور تھے، انہوں نے جب ہماری ہمت کی اور ہمیں پاس ایک جس کو کہیں کہ تناور درخت بنایا، اب باری ان کی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، ایک بات یاد رکھیے گا، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، ورنہ کئی ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے، خدمت ہماری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مجھے تو چانس ہی نہیں ملا، آخر وقت تک والد ہی ہمیں کھلاتا رہا، والد ہی ہمارے ہم پر مہربانی کرتا رہا، ہماری ماں ہی ہم پر مہربانی کرتی رہی، ارے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا کہ ہم ان کی کچھ خدمت کر سکیں۔ اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جس کو والد یا والدہ کی خدمت کا موقع ملا۔ عرب کہتا ہے یہ بوڑھا بوڑھی کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں، اتنے پیسے باپ پہ خرچ کروں، اتنے پیسے ماں پر خرچ کروں، تف ہے اس اولاد پر کہ جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ خدارا یہ میرے اور آپ کے روپیوں کا، پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ والدین پر کچھ خرچ ہو جائے، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا، جو کچھ دیا انہوں نے دیا، اور اب اگر باری مل جائے، موقع مل جائے تو اس کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یاد کر لو جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں کہ میں اور آپ جو کچھ ہے نا، اگر شہرت ملی، دولت ملی، عزت ملی،
یہ ماں باپ کا صدقہ ہے، اور اس میں والد کا بہت بڑا کردار ہے۔ بعض اوقات ہم والد کو ایکنالج بھی نہیں کرتے، مہربانی بھی نہیں کہتے، شکریہ بھی نہیں کہتے، حالانکہ اگر میری ماں مجھے کھلاتی ہے، میری ماں سینے لگاتی ہے، میری ماں مجھے کوئی چیز دلا کر دیتی ہے، تو پیچھے سے ماں کو پیسے کون دیتا ہے، کما کے لا کر کون دیتا ہے؟ ارے پورے گھر کا پلر ہوتا ہے والد، مگر والد کو نارملی کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہوتا، اس کا شکریہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کی اس تکلیف کو نہیں مان رہا ہوتا، حالانکہ پورے گھر کا محسن، پورے گھر کے لیے سایہ دار درخت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا والد ہے، جو بیچارہ محنت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سایہ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نواز رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ملا یا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے والد کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ نبی پاک کے دور کا واقعہ سنیے گا، اتنا جس کو کہیے کہ دل پہ لگنے والا واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص جو ہے وہ حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا والد کی شکایت لے کر آیا، ایک بیٹا باپ کی شکایت لے کر آیا کہ حضور میرا والد جو ہے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اپنے والد کو لے لو۔ والد کو لے کر بوڑھا والد بھی آ گیا، تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو، تو اس کی حضور ذرا اس سے یہ بھی تو پوچھے مال لے کر کرتا کیا ہوں، اس سے پیسے مانگتا ہوں، اس کے بعد ان پیسوں کا کرتا کیا ہوں، میں کیا فضولیات پہ اڑاتا ہوں یا اپنے عزیز و اقارب کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور اپنے بال بچوں پر ضروریات پر خرچ کرتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کرتا، پیسے لیتا ہوں اس سے ضروریات پر بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے کچھ رشتہ داروں کو دیتا ہوں۔ ابھی گفتگو جاری ہے، اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے کہ حضور اس والد نے دل ہی دل میں کچھ اشعار لکھے ہیں، ابھی تک اس کی زبان اپنی زبان پر بھی وہ شعر آئے نہیں ہیں، بچے کے اس رویے پر اس والد نے کچھ اشعار لکھے ہیں، حضور آپ اس سے کہیے کہ وہ اشعار سنائے۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے کچھ اشعار لکھے ہیں، اشعار سوچے، لکھے بھی نہیں، زبان سے وہ نکلے نہیں ہیں، اس سچویشن پر تم نے کچھ اشعار سوچے ہیں۔ کہتا حضور کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے معجزات کے ذریعے ہمارے دلی یقین اور بصیرت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ حضور آپ کیسے جانتے ہیں؟ کیا بات ہے، نبی پاک نے غیب کی خبر دی نا، اس نے تو نہیں کہا تھا میں نے کوئی اشعار لکھے ہیں۔ اب اس والد نے وہ اشعار سنائے نبی پاک، اس کا عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ سنیں۔ والد کہتا ہے میں نے تجھے غذا پہنچائی جس سے تو پیدا ہوا، تیرا بار اٹھایا جب تو ننھا تھا، میری کمائی سے تو بار بار سیراب کیا گیا، جب کوئی رات بیماری غم بن کر تجھ پر اترتی تو میں تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہتا، میرا دل تیرے مرنے سے ڈرتا، حالانکہ مجھے خوب معلوم تھا کہ موت تو یقینی ہے اور سب پر مسلط کر دی گئی ہے، میری آنکھیں یوں بہتی کہ وہ مرض جو رات کو تجھے ہوا تھا نہ کہ مجھے، ایسا ہوتا کہ کیا مجھے ہوا ہے، یعنی بیمار تو ہوتا تھا، تکلیف مجھے ہوتی تھی، میں بے چین ہو جاتا، میں نے تجھے یوں پالا، اور جب تو پروان چڑھا اور اس حد تک پہنچا کہ مجھے امید لگی کہ اب تو کسی میرے کام آئے گا، تو تو نے میرا بدلہ سختی و بد زبانی سے دیا، گویا ساری زندگی تو مجھ پر فضل و احسان کرتا رہا، اے کاش جب تو اپنے والد ہونے کا حق کا لحاظ نہ کیا تو ایسا ہی سلوک کر لیتا، یعنی والد کا حق تو نہیں تو نے ادا کیا مگر میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر لیتا جیسا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے، اتنا تو میرا خیال رکھ لیتا۔ اللہ اکبر، اس دکھیارے باپ نے جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ اشعار سنائے، سنو میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک نے بیٹے کا گریبان پکڑا، اللہ کے حبیب کا یہ انداز نہیں ہوتا، مگر اس نوجوان بیٹے کا گریبان پکڑ کر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انتا و مالکا لابیکا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا سب کچھ میرے ماں باپ کا ہے، میرے والد کا ہے۔ پیسے دیتے ہوئے بندہ کہتا ہے ابو یہ میرے یہ آپ کے ہیں، کتنے دوں، بار بار کیوں مانگتے ہو؟ ارے میرے باپ نے مجھے کھلاتے وقت یہ نہیں کہا تھا، اپنا نوالا روک کر میرے منہ میں ڈالا تھا،
ہیں؟ اپنی خواہشیں مار کر مجھے پالا تھا. ابو کو نئے لباس میں کم دیکھا ہوگا آپ نے, ہمیں نئے نئے لباس, نئے نئے جوتے لا کر دیے, جو مانگا ہمارے والد نے ہمیں لا کر دیا. کبھی سوچا کہ والد نے اپنے لیے کب کیا خریدا؟ کبھی کہا ہو کہ بیٹا آج یہ جوتے بڑے پسند تھے میں لایا؟ ارے لائے بھی تو میں اپنے بیٹے کے لیے لایا, میں اپنی بیٹی کے لیے لایا ہوں, میں اپنی بیوی کے لیے. ارے کبھی ماں, کبھی بچے, کبھی بچیوں کی خدمت میرا باپ کرتا رہا. کبھی سوچا کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کیا کیا؟ یہ ماں باپ کمال کی ہستیاں ہیں, یہ اپنے لیے نہیں جیتے, یہ بچوں کے لیے جیتے ہیں. اور جب بچہ بڑا ہو جائے, کبھی سوچو یار کہ ہمارا ایک جملہ اگر بے ادبی کا ہم کہہ دیتے ہوں گے, ان کا دل کتنا کرچی کرچی ہوتا ہوگا کہ 2-3 بار بات کر لی تو ڈانٹنے آ جاتا ہے. ہاں ایسا بھی ہے, حالانکہ کتابوں میں یہ ادب لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسا رہے جیسا غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے, کہ غلام کو جب آرڈر دے تو غلام کہے لبیک. یہ ہے ادب باپ کا بیٹے پر. بیٹے کا حق ہے, والد کا حق ہے بیٹے پر کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارے. مگر حال کیا ہے کہ آج بیٹا باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے. باپ کہتا ہے بیٹا تھوڑے سے پیسے, نہیں ابو نہیں ہے. باپ بیٹا تھوڑا سا کام, نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بھی مصروف ہوں. اس طرح جواب دیتا ہے بیٹا. سوچو یہ کیا کر رہے ہو. اور یاد رکھیے احادیث میں یہ مضمون موجود ہے, اور گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی. اللہ ناراض ہوا تو عذاب ادھر دیا جائے گا, مگر والدین کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں بھی دیا جاتا ہے. اور اس کا بیسک ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے. جو اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے نا, وہ اپنی اولاد میں یہ دیکھتا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بیٹا, شادی ہوئی, والد بوڑھا تھا بیچارہ کھانستا تھا, بیوی نے کہا یہ بڈھے کو نکالو گھر سے. پہلے تو ہم یورپ میں سنتے تھے اولڈ ہاؤس, امریکہ میں سنتے تھے اولڈ ہاؤس, اب ہمارے وطن پاکستان میں بننے لگ گئے. یہاں لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالنے لگ گئے. ارے یہ جنت کا دروازہ تھا, اور ہم اسے اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ گئے, گھر سے نکال دیا. بڑھاپے کے اندر ان کی کھانسی بری لگ رہی ہے. ارے ہم نے گندگی کی تھی ان کے بستر پر, ہمارے باپ نے تو لات مار کے گھر سے نہیں پھینک دیا تھا. کتنی راتیں جاگتے ہیں ماں باپ, کبھی سوچا؟ اچھا یہ ساری باتیں سمجھ جب آ جاتی ہیں جب نوجوان خود والد بنتا ہے, اسے پتا چلتا ہے کہ رات بچہ کتنا تنگ کرتا ہے. ارے اب تو بڑی سہولیات ہو گئی, پیمپر آ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹیز آ گئی. سوچو 30-40 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے, پیسے بھی نہیں تھے اتنے امی ابو کے پاس, انہوں نے کیسے پالا ہوگا. لیکن آج جب ان کی باری آتی ہے تو ایک بیوی نے کہا کہ اس بوڑھے کو نکالو باہر. شوہر نے کہا اچھا, بیوی کے غلام تھا, مان لی اس کی بات, اور والد کو لے کر چلا کہیں ویرانے میں چھوڑنے. سردی کے دن تھے تو والد نے کہا بیٹا مجھے کہیں چھوڑنے جا رہے ہو, کوئی کمبل تو دے دو. تو جو نوجوان تھا نا, اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا, یعنی اس والد کا پوتا, کہتا دادا جان میں آپ کے لیے کمبل لاتا ہوں. تو جب کمبل لے کر آیا نا تو کمبل بیچ سے کٹا ہوا تھا. اس کے والد نے پوچھا اس نافرمان بیٹے نے کہ یہ تم دادا جان کے لیے آدھا کمبل کیوں لایا ہو؟ کہا بابا جان آدھا ان کے لیے لایا ہوں, جب تھوڑے عرصے بعد آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی تو میں کہیں چھوڑنے جاؤں گا نا, تو آدھا پھر آپ کو دے دوں گا. اب والد کی آنکھوں میں آنسو آئے, اس کو اب سمجھ آئی کہ جو میں اپنے والد کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے اپنے بچوں میں دیکھنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا, کتابوں میں لکھا واقعہ, ایک نافرمان بیٹے نے اپنے والد سے تنگ آ کر, دیکھو ایک بات یاد رکھنا, یہ بات بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے سمجھنا. ایج کا ایک حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب بوڑھا ہونے کے بعد بندہ سمجھ لو واپس بچہ بن جاتا ہے. یہ پورا سرکل ہے, بچپن, جوانی, اور پھر آنے کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے نا تو سمجھ لیں بچپن اور بڑھاپا لیول ہے. جس طرح بچہ بات نہیں سمجھتا نا, اس طرح بوڑھا بھی نہیں سمجھتا. بچہ ضد کرتا ہے, بوڑھا بھی ضد کرے گا. بچے کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کم ہے, بوڑھے کا بھی کم ہو جائے گا. کیا تیری ابو ہو کر اتنی ضد کر رہے ہیں, یہ والد ہو کر بار بار ایک بات کو بول رہے ہیں, یہ بار بار سمجھ کیوں نہیں رہے بات کو؟ ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ نیچے ہو گیا ہے. آپ ان کو 60 سال کا نہ سمجھیں, آپ ان کو 6 سال کا سمجھیں. آپ 6 سال کے بچے سے لڑتے ہیں, 6 سال کا بچہ کیوں نہیں ابو مجھے لینا ہی لینا ہے, میں کہہ رہا ہوں مجھے لینا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو پیار آتا ہے, یار بچہ ہی ہے. آپ کو 60 سال کے ابو پر بھی پیار آنا چاہیے. جب آپ سے بار بار ضد کرے نا, آپ کی بات نہ مانے, آپ کہیں یہ کہو نہیں کروں گا, تمہیں سمجھ نہیں آتی, سمجھ لو میں 6 سال کے بچے سے بات کر رہا ہوں.
تب آپ کو برا ہی نہیں لگے گا, آپ انجوائے کریں گے, مزہ آئے گا, آپ کو خدمت بھی آسان ہو جائے گی. ہمیں غصہ اس لیے آ جاتا ہے, اول تو آنا نہیں چاہیے کہ یار یہ اتنے بڑی عمر کے ہو کے بات کیوں نہیں سمجھ رہے. مجھے اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس عمر میں جا کر انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہو جاتا ہے, لیکن بد نصیب ہے جو اس میں بدتمیزی کرتے ہیں ماں باپ سے. ایک بیٹے نے تنگ آ گیا اور والد کو گاڑی میں بٹھایا اور پلان کیا کہ فلاں نہر کے کنارے جا کے دھکا دے دوں گا. اس پل پہ جب گیا نا, باپ سمجھ گیا, کہتا بیٹا ایسا کرو یہاں نہیں, تھوڑا اور آگے جا کے جہاں پانی گہرا ہے نا وہاں جا کے دھکا دینا. تو کہتا والد صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی جگہ پر میں نے بھی اپنے والد کو دھکا دیا تھا. آج جو تم میرے ساتھ کرنے جا رہے ہو نا, یہ میں نے اپنے والد کے ساتھ بھی کیا ہے, اس لیے مجھے اس کی سزا یہ مل رہی ہے. تو مکافات عمل ہے. جو اولاد اپنے بچوں سے اپنے والد کا ادب کرتی ہے, آگے جا کر اس کے بچے بھی اس کا ادب کرتے ہیں. آپ کو میں ایک ایزی فارمولا دے دیتا ہوں نا, آپ کو کسی والد کے بچے ہاتھ چومتے نظر آئے نا, آپ اس کو روک لو, پوچھو لگتا ہے تم نے بھی اپنے والد کا بڑا ادب کیا؟ وہ کہے گا ہاں الحمدللہ میں نے بھی کیا. اللہ اس کی اولاد فرما بردار بنا دے گا. تو اپنی اولاد کو فرما بردار بناؤ, مرنے کے بعد کام آئے گی. اور اپنے والدین کا خدارا ادب کرو اور والد سے پیار کرو, والد کو ڈسکریج نہ کرو. وہ نہیں کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں, اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم تو نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے, ماں جو ہے نا وہ سینے سے چمٹائے گی میرا بیٹا میرا لال. یہ والد نہیں کرتا. والد کہتا بھی نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں, ورنہ وہ سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ تمہارے لیے تو کر رہا ہے. اگر وہ زبان سے کہتا نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں, مگر اس کے دل میں بہت پیار ہے تمہارے لیے, تو کم از کم اس کو ایکنالج تو کرو, ریئلائز تو کرو, اسے اس محبت کا صلہ تو دو. کبھی آپ بھی کہو گے والد صاحب میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں, آپ نے میرے لیے میرے پر اتنے احسان کیے, دیکھو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. نہیں کہتے والد سے, بات بھی نہیں کرتے والد سے, ملتے بھی نہیں ہیں. خدا را اپنے والد کی قدر کریں. میں آپ کو چند حدیث سناتا ہوں, پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنو ماں کے بارے میں بہت سنا نا, آج والد کے بارے میں سنو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, سینٹرل ڈور آف جنہ. تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے. کیونکہ باپ نے ہمیں زندگی دی ہے نا, تو اب باپ کو کوئی زندگی تو دے نہیں سکتا. ہاں جس کا باپ غلام ہو, پہلے کے زمانے میں ہوتے تھے, بیٹا اپنے باپ کو خرید کر آزاد کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور ایک بڑی اہم حدیث, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے, اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے. یعنی آسان لفظوں میں, جس کا والد راضی اس کا رب راضی, جس کا والد ناراض اس کا رب ناراض. یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ لوگ بعض اوقات ماں سے بنا کر رکھتے ہیں اور والد سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کو والد کا بھی ادب کرنا ہوگا. بلکہ علماء نے تو بڑی پیاری ایک حدیث پاک کے تحت ہمیں اصول بیان کیا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ. آقا نے فرمایا تیری ماں. فرمایا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. فرمایا پھر تھرڈ؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. علماء نے اس پوری حدیث پر بحث کی ہے کہ نبی پاک کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے نا وہ حکمت بھرا ہے, فضول تو ہے ہی نہیں. 3 بار ماں کہا, 1 بار والد کہا. واٹ از دا ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ماں کے 3 احسان ہیں. پیٹ میں پالتی ہے 9 ماہ, ولادت کے وقت کی تکلیف اٹھاتی ہے اور پرورش کرتی ہے. اور والد کا ایک احسان ہے کہ اس نے ہماری پرورش کی ہے. اس لیے ماں کے بارے میں 3 بار فرمایا, والد کے بارے میں 1 بار. مگر علماء نے اس حدیث کو سننے کے بعد کیا خوبصورت مدنی پھول دیے کہ ایسا نہیں کہ والد سے پیار ہی نہیں کرنا, ماں کے 3 حق ہیں. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرے, عزت والد کی زیادہ کرے, کیونکہ وہ تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے, تمہاری ماں کا بھی سرتاج ہے. تو ادب و احترام وہ والد کا زیادہ ہوگا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جن کے والدین حیات ہیں خوب ان کی خدمت کریں, خوب ان کے بارے میں ان کی برکتیں لیں, اور اس خدمت سے جی نہ چرائیں. میں دوبارہ یہی کہوں گا,
خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کو والد کی اور والدہ کی خدمت کا موقع ملتا ہے. اس کو غنیمت جانو, اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا. تمہارے پیسوں کا نصیب ہے کہ ان پر خرچ ہو جائے. مجھے اپنی مرحوم والدہ یاد آ رہی ہے, مرحومہ والدہ, کہ جو بھائی لوگ بتاتے ہیں, کیونکہ میں تو پاکستان میں نہیں تھا, بغداد شریف میں تھا, کہ جس رات انتقال ہوا اس رات کا کھانا بھی امی نہیں بنایا تھا, نہیں دیا خدمت کا موقع, ایسے ہی چلی گئی. ان کی دعا یہی ہوتی تھی کہ یا اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا, مجھے کبھی محتاج نہ کرنا. اور اللہ پاک نے ویسے ہی دے دیا. والد صاحب ہمارے اللہ پاک جنت نصیب کرے, ہمیشہ پیاری دیتے رہے, رہنمائی کرتے رہے, انگلی پکڑ کر چلایا. کچھ دن بیمار رہے, اور والد صاحب کی جو بیماری بھی ہے نا, وہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں گئے تھے. وہ نماز پڑھنے مسجد میں گئے اور مسجد میں گرے. جب مسجد میں گرے تو انہیں وہاں چوٹ لگی, اور اس چوٹ کی وجہ سے وہ ہاسپٹل گئے, اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے. تو وہ اسی بیماری میں اللہ کی راہ کے اندر, مسجد کے اندر, سمجھ لیں ایک طرح سے ان کو چوٹ لگ گئی, وہ گر گئے اور سر پہ چوٹ لگی تھی, تو بس وہ چلے گئے دنیا سے. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اب آخری بات, جن کے والدین چلے گئے دنیا سے, نہیں کر سکے خدمت, ہیں نہیں ان کو راضی کر سکے. کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں ناراض ہی چلے جاتے ہیں, اور انہیں احساس اب ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا, کیونکہ والد ناراض تو رب ناراض. یاد رکھیے گا, یہاں تک سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے نا, تو ایسا نہیں کہ والد کی فیور میں ماں سے لڑ رہے ہیں یا ماں کی فیور میں والد سے لڑ رہے ہیں. کسی کے ساتھ بچے کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے, وہ ادب کا دامن وہاں بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن اب ماں باپ چلے گئے تو علماء نے لکھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب اولاد خوب والدین کے لیے ایصال ثواب کرے, دعائے مغفرت کرے, نیکیاں کر کر کے انہیں ایصال ثواب کرے. اچھا نیکیاں صرف پیسوں سے نہیں ہوتی. غریب لوگ کہتے ہیں ہم مسجد بنا, مسجد صرف مسجد ہی تھوڑی ہے. اب قرآن پڑھیں نا, اب نماز پڑھیں, اب ذکر و اذکار پڑھیں, ان کی قبر پر جائیں, جا کر یاسین شریف انہیں سنائیں. پرابلم یہ قرآن بھی تو پڑھنا نہیں آتا نا, تو خوب ایصال ثواب کرو. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے, ایصال ثواب کرتا رہے, اللہ پاک ان کی روح کو ان سے راضی کر دیتا ہے, فرما برداروں میں شامل کر لیتا ہے. تو ابھی بھی اگر جن کے والدین چلے گئے ہیں, دیکھو اب ان کے لیے اپنی بقیہ زندگی ان کے لیے دعاؤں میں گزارنی. قرآن پاک کی کتنی پیاری دعا ہے والدین کے لیے, اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہے نماز کے بعد کہ اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما. اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے. اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا, مجھ پر رحم کیا. یہ والدین کا احسان ماننے کا حکم قرآن دے رہا ہے, مگر ہم ہیں کہ نہیں مانتے. تو خدا را میرے وہ بچوں جن کے والدین حیات ہیں, تم خوش نصیب ہو, یقین کرو تم خوش نصیب ہو کہ اتنی بڑی نعمت موجود ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے انہیں حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تمہارے گھر میں ہے حج کا ثواب, مگر محبت کی نگاہ بھی تو چاہیے نا. والدین کو دیکھتے ہیں تیز نظروں سے, ڈرانے والی نظروں سے. تف ہے اس اولاد پر کہ ماں جس بیٹے سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو لڑے گا, بیٹی سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو الجھے گی. وہ بیٹی اور بیٹا کس کام کے کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرے. ارے ماں بات کرے, والد بات کرے تو ادب کے ساتھ جی لبیک حکم, یہ انداز ہمیں شریعت سکھاتی ہے. مگر یہ نہیں سوچتے اولاد آج کی. تو خدا را سب سے زیادہ حق ہے ماں باپ کا. آدھی رات کو دوست فون کرتا ہے, یار گاڑی خراب ہو گئی, پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی نا, یار ذرا گاڑی موٹر سائیکل پانی میں پھنس گئی, ارے اب بھی آیا, جان حاضر. دوست کے لیے تم آدھی رات کو جا سکتے ہو. والد کبھی کہہ دے بیچارہ رات کو, بیٹا ذرا دوائی لے آؤ, ارے ابو صبح بات کریں گے, آپ بھی پتہ نہیں رات کو فرمائشیں کرتے ہو. ماں کہے بیٹا پانی پلا دو, امی بہت تھک گیا ہوں. تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا کی قسم یہ خدمتیں کام آئیں گی. اچھا ماں باپ پتہ کیا ہستیاں ہیں, ہم کہتے رہتے ہیں امی دعا کر دو, ابو دعا کر دیں گے, الگ بات ہے. جو دل سے دعا نکلتی ہے نا, ہم کہیں نا, مگر خدمت ایسی کرو کہ والد خود ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے, میرے بیٹے کے مشکلیں آسان کر دے. ماں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرے. بھول گئے وہ واقعہ
کہ ماں نے دعا کی تھی تو کسائی کو اللہ نے حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا. یہ ہے ماں کی دعا، والد کی دعا، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول کی جاتی ہے. مگر کام بھی تو ایسے کرے نا کہ وہ دعا دل سے نکلے. ہم کہتے ہیں ابو دعا کرنے بیچارہ کر دیتا ہے، دل پہلے ہی دکھا ہوا اس کا. یہ نہیں، میں نہ کہوں، میں کام ایسا کروں کہ وہ دل سے دعا کرے. تو خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے. اور آج بالخصوص میں نے والد پر بات کی ہے. جس کے والد زندہ ہے نا ان کا ہاتھ چومیں، جائیں ان سے کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، میں جو کچھ ہوں آج آپ کی وجہ سے ہوں. ادب کرو اپنے والد کا، پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے، بہت یاد آتے ہیں، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں سب یاد آتی ہیں. ایک جملہ والد کہہ دیتا تھا نا، بیٹا گھبرانا نہیں میں ہوں، یہی بہت تھا. یہ دل اتنا بڑا کر دیتا تھا. مگر اب وہ سر پر سایہ دار درخت نہ رہا، اب دھوپ ہے اور ہم ہیں. خدا کی قسم ماں باپ چلے جائیں نا تو بندے کو لگتا ہے تنہا صحرا میں کھڑا ہوں، اوپر کوئی درخت نہیں ہے، اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، وہ دعائیں نہیں ہیں. آج ہیں تو قدر کر لو، دعائیں لے لو. اور چلے گئے تو اب ان کی قبر پر جا کر ان کو ایصال ثواب کرے. کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جو بیٹا جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے، ماں باپ کو تو جو ملنا ہے ملے گا، پڑھنے والے بیٹے کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ فیضان ان کا ان کی قبروں سے جاری رہتا ہے. مگر لینے والا بھی تو ہونا. اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں، ان کی آنکھوں کے تارے، ان کی آنکھوں کے نور بنیں، اور دل سے وہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے بنیں. یہ حدیث یاد رکھنا، جس سے اس کا والد راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا والد ناراض اس سے اس کا رب ناراض. کبھی اپنے والد کے خلاف مت جانا، اسے ناراض نہ کرنا. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. آخر میں پھر میں آپ سے التجا بھی کروں گا، ماشاءاللہ فضیل بھائی آگئے ہیں، بلکہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں کیونکہ لنگر کا بھی اہتمام ہے. تو ماشاءاللہ یہ مسجد 3 خاص طور پر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بنائی گئی. میرے والد محترم مرحوم حاجی یعقوب گنگ صاحب، ہمارے فیصل بھائی کے والد مرحوم یعقوب، ان کا نام بھی یعقوب تھا، ان یعقوب پولانی صاحب کے لیے، اور ہمارے بہت پیارے بھائی محمد علی اور غلام نبی بھائی کی مرحومہ والدہ، بڑی نیک خاتون تھی. اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ بھی ہوگی. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے جنت کا باکس لائے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں. جو صدقہ ہوتا ہے نا، میرے آپ کی جیب سے نکل کر پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ حدیث پاک سنا دیتا ہوں جس کا مضمون ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں بندے کے ہاتھ سے صدقہ نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے. اللہ پاک اس صدقے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے. یعنی جس طرح تم اپنے نبی پاک جس طرح تم اپنے جانور کو بڑا کرتے ہو، فرمایا کوئی بندہ کھجور صدقہ کرے گا قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا اس کو پائے گا. تو یہ ہمارا ڈپوزٹ ہے، یہ ادھر گیا ڈبے میں، سمجھ لو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. تو بڑا پیارا سسٹم ہے ان کا، گھریلو صدقہ باکس کا. اپنے گھر لگائیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالیں، صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. بے شک تھوڑے تھوڑے پیسے روز کے ڈالیں، مہینہ پورا ہو تو آ کر جمع کرا دیں. تو انہوں نے ماشاءاللہ رجسٹریشن باہر کر رہے ہیں، تو ان سے رابطہ کریں اور اپنے اپنے گھر کے لیے یہ باکس بھی لے کر جائیں. اور روزانہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ دل سے 1 روپیہ بھی دیا جائے. کہ سبحان اللہ کی صدائیں جو ہیں یہ آپ کی نیکیوں میں مزید اضافہ کریں گی. فجر کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ 5:45 پر ادا کی جائے گی. ظہر کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ 1:30 بجے ادا کی جائے گی. عصر کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ 5:15 بجے ادا کی جائے گی. مغرب کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ غروب آفتاب پر ادا کی جائے گی. اور عشاء کی نماز انشاءاللہ عزوجل 8:15 بجے ادا کی جائے گی. جمعے کی نماز انشاءاللہ عزوجل 1:20 پر ادا کی جائے گی. جیسا کہ حاجی عبدالحبیب صاحب نے اعلان فرمایا کہ انشاءاللہ بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ ہوگا. آگے جا کر کچھ اور پلانز بھی ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے بھی انشاءاللہ عزوجل ان قریب کچھ کورسز ڈیزائن کر کے یہاں پر شروع کیے جائیں گے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ چونکہ لاک ڈاؤن میں تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں، جامعۃ المدینہ جہاں عالم کورس کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی بھی کلاسز کھل چکی ہیں. جامعۃ المدینہ رحمانیہ مسجد چنیسر گوٹھ میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے. خود بھی علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کروائیے. انشاءاللہ عزوجل 2 اکتوبر کو 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کریں گے. جب لاک ڈاؤن تھا تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ کہیں نکلیں، کہیں جائیں. اب جب یہ سلسلہ ہمارے لیے آسانی ہے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 1 مہینے کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل.
اس کابینہ سے کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی ضرور ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر ہوں، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور بلا شبہ ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی حفاظت کی فکر یہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ کئی لوگ شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ سے مرید ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب عطاری مدثر العالی تشریف فرما ہے، اور امیر علیہ سنت نے انہیں اپنے بیعت کرنے کا مجاز یعنی انہیں اجازت دی ہے کہ وہ امیر علیہ سنت کے سلسلے میں امیر علیہ سنت کا مرید بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ جس طرح کہتے جائیں گے آپ کہیں گے تو آپ بھی بیعت ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ طالب ہو جائیں، تو جب یہ کہیں کہ مرید کرتا ہوں میں، مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں کہ طالب ہوتا ہوں میں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ طالب ہو جائیں گے۔ آپ کو آپ کے پیر صاحب کا فیض بھی ملتا رہے گا، اور یہاں سے آپ کو سلسلہ عالیہ قادری عطاریہ کے اوراد و وظائف اور یہاں کے بزرگوں کا فیض بھی انشاءاللہ عز و جل یہ شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل جس طرح حضرت فرماتے رہیں آپ بھی اسی طرح بیعت کے الفاظ دہراتے رہیے۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں اس طرح دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں بد مذہبوں اور برے لوگوں کی برے لوگوں صحبت سے صحبت سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں، نماز روزے کی نماز روزے پابندی کرتا رہوں گا، کرتا رہوں، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، وعدہ خلاف، گالی گلوچ، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندان خاندان عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ عطاریہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے شیخ طریقت شیخ امیر اہل سنت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے اور ان کے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا۔ دیا۔ اے اللہ اے اللہ مجھے مجھے جناب جناب غوث اعظم کے غوث اعظم کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما، قبول اور فرما، کل قیامت میں اور کل قیامت غوث میں پاک کے غوث پاک کے غلاموں میں غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت پیارے ثنا خواں امین بھائی ہیں، تو حاجی امین انشاءاللہ منقبت کے بھی کچھ اشعار سنائیں گے، اور صلاۃ والسلام